پہلی سلاطین یعنی جو سلطان سلجوق سلطنت سلجوق سلطنت عثمانی گزری، اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو ریٹ ہوتے تھے چیزوں کے وہ متعین ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے نہ خریدنے والے کو مسئلہ ہوتا تھا نہ بیچنے والے کو۔ ہاں یہ ہے، بیچنے والے کو یہ ہوتا تھا کہ وہ صبر سے زندگی گزارتا تھا اور جتنا اس کو منافع ملتا تھا اس پر ہی گزارتا تھا۔ لیکن پھر جب یہ قانون ختم ہوا، یعنی 1800 کے بعد، پھر 1900 کے بعد، یعنی 1800 کے بعد ختم ہوا، کیونکہ سلطنت جو ہے وہ کہیں کہیں پر ان کی سلطنت تھی، اور 1923 میں بالکل طور پر ختم ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ قانون ختم ہو گیا۔ پھر جو ہے لوگوں نے اپنی مرضی کے ریٹ لگانا شروع کر دیے۔ پھر مختلف علاقے ڈیوائیڈ ہوئے۔ پھر جو ضروریت زندگی تھی نا، اس کے اندر جو ممالک تھے انہوں نے چیزوں کا تعین کرنا شروع کیا، یعنی قیمتوں کا۔ تو بالعموم دوسری جو چیزیں تھیں، یعنی ضروریات زندگی کے علاوہ دوسری چیزوں پر کوئی قیودات نہیں ہوتی تھیں۔ ہاں یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں کوئی نئی چیز بن کر آتی ہے تو اس کا جو ریٹ کا تعین ہے وہ بھی گورنمنٹ نہیں کرتی۔ یعنی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ضروریات زندگی وہ بھی جو کھانے پینے رہنے، یعنی مکان کپڑا اور جو کہہ لیں آپ خوراک، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی اس کا کوئی گورنمنٹ تعین نہیں کرتی۔ میرے خیال سے پوری دنیا میں ہی یہ ایسا اصول بن چکا ہے، شاید کوئی ممالک میں ہوتا ہو یعنی ریٹ تعین ہو۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ وہ کس طریقے سے کہ ایک تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھنا شروع ہو گئی کہ جو چیز مہنگی ہے وہ صحیح ہے اور جو سستی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے پھر جو ہے وہ لوگوں نے برانڈ بنانا شروع کر دیے، اور برانڈنگ والی چیزیں جو ہے اچھی لوگوں کو لگنا شروع ہو گئیں۔ اور تو تیسری چیز جو ہے وہ مقابلے بازی ہو گئی، یعنی اب دوسرے بندے کو گرانا ہے اور خود ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ کوئی ایسی چیز ہم سوچ کے لے کر آنی ہے اوپر کہ جس سے جو سامنے والا مد مقابل ہے وہ نیچے ہو جائے۔ تو یعنی چیزیں وہی ہوتی ہیں، اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ برانڈڈ کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ لوگوں نے یہ کافی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی، وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتی ہے ان کی سارے معاملات، وہ برانڈ کا بس نام یوز کر کے۔ آپ میکڈونلڈ کا حساب لگا لیں، آج کل بڑا مشہور ہے اس کے حوالے سے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک برانڈ ہے بس۔ تو بنتی چیزیں ساری پاکستان کے اندر ہیں، یا جس ملک میں وہ برانڈ ہے وہ باہر سے بن کر نہیں آتی، کھانے پینے کی جو چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر چیزیں بھی ہیں، بس برانڈ کا نام یوز ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ نقصان ہوا کہ جو غریب بندہ تھا، مڈل کلاس بندہ، اس سے وہ چیزیں بہت دور ہو گئیں، اور وہ بندہ بھی چیزیں استعمال نہیں کر سکتا۔ غریب غریب تر ہو گیا، امیر امیر تر ہو گیا۔ تو یہ ایک فلسفہ اسٹریٹجی جو ہے وہ دنیا داروں نے نکالی ہوئی ہے۔ تو جب سلطنت عثمانیہ تھی، دین کا جو نصاب تھا، وہ روایات تھیں، وہ نافذ تھیں ہر ایک بندے کے اوپر، چونکہ دین کے مطابق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام خلفائے راشدین اسی چیز کو لے کر چلتے تھے۔ انہوں نے جو قوانین بنائے وہ لوگوں کو دیکھ کر، لوگوں کی رہائشوں کے حوالے سے، جو ہر بندہ جو ہے سکون سے رہ سکتا ہے، تو اس طریقے سے انہوں نے وہ بنائی۔ ہاں اگر یہ دیکھا جائے کہ جناب قانون کے مطابق چلتے تھے تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ہوتا، بلکہ لوگ وہ دینا زکوٰۃ جو ہے وہ لے لے کے پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو تو کوئی نہیں تھا ہوتا۔ تو اب یہ جو ہے، یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے نقصان تو بہت زیادہ ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا ازالہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو امیر لوگ ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنے جو ساتھ والے بھائی ہیں ان کو بھی امیر کریں۔ جو امیر ہونا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو کاروبار ڈال کر دیں، آگے محنت وہ خود کرے۔ یعنی ابتدائی طور پر اس کی ٹریننگ، اس کے آپ چونکہ تاجر بن چکے ہیں، اور دیکھ کر بندہ اتنا تجربہ حاصل ہو ہی جاتا ہے بندے کو، اگر نہیں ہوا تو بندہ
کسی نہ کسی طریقے سے اگر کامیاب کسی کو کرنا چاہتا ہے تو وہ امتحانات کے ذریعے سے اس کو گزارتا ہے، تو اس چیز کو کلیئر کرتا ہے تاکہ اس کو کامیاب کیا جا سکے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا، تو میرے ذہن میں آئی، آپ کو شیئر کر دی ہیں۔